آج
کی آخری گھڑی ضرور سے میرا بیٹا کمائے اور اپنے بیٹے ضرور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سورة الأنعام آية نمبر 1. آیت صدر صدر صاحب حکم صاحبہ اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے کرم صاحب، آج اس مبارک محفل میں نے جس موضوع سخن کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اسلام میں مذہبی رہبری. محترم سامعین، اسلام کی وہ روشن تعلیم جس نے ہمیشہ اغیار کے دل و دماغ پر فاتحانہ حکمران کی ہے اور انہیں اپنا گرویدہ بنایا ہے، وہ سبھی قوم کو مذہب اور انسانیت کے ہر طبقہ کے ساتھ رواداری ہے. انسان چاہے جس مذہب کا بھی ماننے والا ہو، پیار اور محبت کا بھوکا ہوتا ہے، رواداری کا خواہاں ہوتا ہے. نیز کل حزب بما لدیہم فرحون کے مطابق ہر ایک کو اپنا مذہب و معبود پیارا ہوتا ہے. ان کے خلاف ناصبہ کلمات کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا، اس سے ان کی انا کو چوٹ پہنچتی ہے اور ان کے عزت کے نفس کو دھکا لگتا ہے. اسلام نے انسان کی اسی ذہن ساز کا استعمال کیا اور سختی سے اپنے متبعین کو اس بات کی تعلیم کی کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ اللہ کے سوا جو غیروں کی پرستش کرتے ہیں تم ان کو برا بھلا نہ کہو، ورنہ عداوت و نادانی میں وہ بھی اللہ کو برا بھلا کہیں گے. بس ہر ایک کے ساتھ رواداری کی تعلیم کی اور یہ اصول جاری کیا کہ لکم دینکم ولی دین. محترم حضرات، اسی رواداری کا نتیجہ تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ اس کی طرف مائل ہونے سے اپنے آپ کو روک نہ سکے اور اپنے گلے میں اسلام کا قلعہ ڈالنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ اسلام کے علاوہ دیگر تمام اقوام و مذاہب نے رواداری کے بجائے تنگ دلی اور فراخ دلی کے بجائے قساوت قلبی کے طریقہ کو اپنایا. عرب اپنے مقابلے میں پوری دنیا کو قومی سمجھتے تھے. نصرہ کی یہود کے نزدیک کوئی روکا تو حیثیت نہیں اور یہود نصرہ کو بھوکے آنکھ نہیں اٹھاتے. قرآن نے ان کے دعووں کو سورہ بقرہ آیت نمبر 113 میں کس طرح نقل کیا ہے کہ قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. چنانچہ یہ پوری دنیا کے مقابلے صرف اپنے ہی کو نجات یافتہ شمار کرتے تھے اور کہتے تھے لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. اسلام آیا تو اس نے کسی بھی مذہب کی تکلیف نہیں کی بلکہ ہر ایک کی جملہ تصدیق کی اور ان کے ساتھ رواداری کے پہلو کو روا رکھا اور اپنے ماننے والے کو حکم دیا کہ قولوا آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعیسى وما اوتي النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم المسلمون. الغرب اسلامی تعلیمات کا ایک درشندہ پہلو اور روشن بات یہ ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں اور ان کے مقامات مقدسہ کی تقدس احترام کو باقی رکھا اور ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلاة المساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا کا فرمان جاری کر کے اسلام مذہبی رواداری کے ایسی انوکھی مثال پیش کی جس کی نظیر پوری دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے. نیز لا اکراہ فی الدین اور افعال تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین کا فرمان جاری کر کے دعوت و تبلیغ کے لیے بھی ایسے فارمولے کو ملحوظ کے خاطر رکھا جس سے پوری انسانیت کے خاطر اسلامی رواداری کی تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے. نیز جور و ظلم اور جبر اکراه سے کوسوں دور الفت و محبت، اخوت و بھائی چارگی اور خیر سگالی پر رواداری کا پہلو غالب نظر آتا ہے. محترم حضرات، یہ صرف کتابی باتیں اور کاغذی دعوے نہیں ہیں بلکہ واقعات ان کے تصدیق کرتے ہیں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں سے معاہدہ کرنا اور عیسائیوں کو اپنے طریقے پر مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کی کھلی چھوٹ دینا، یہود اور مسلمان کا مقدمہ پیش چھوڑنے پر لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا کے تحت یہودی کے حق میں فیصلہ دینا اور صلح حدیبیہ میں کفار مکہ سے کم شرائط پر صلح کرنا
بھر مسلمانوں کو کفار مکہ نے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا. 8 سال بعد جب یہی قوم مکہ میں فاتحانہ قدم رکھتی ہے تو ان کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہو چکی ہوتی ہے. فاتح محمد بن قاسم نے جب اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سندھ کی سرزمین پر قدم رکھا تو کسی کو اتنی بڑی کامیابی نہیں تھی، لیکن انہوں نے دشمنوں کے سامنے مذہبی و اخلاقی رواداری کے ایسے نمونے پیش کیے کہ جب وہ لوگ سندھ سے واپس لوٹنے لگے تو وہاں کا کوئی ایسا بوڑھا بچہ جوان نہ تھا جس کی آنکھیں نم نہ ہوئی ہو. برادران قوم و ملت، اسلام کے علاوہ دیگر عالمی تہذیبوں میں قوم و مذہب اور رنگ و نسل کی تفریق کی وجہ سے انسانیت ہمیشہ کراہتی رہی ہے. چنانچہ کالوں پر گوروں کا تشدد ہر زمانے میں روا رہا ہے. امریکہ کی 20 ریاستیں ایسی ہیں جن میں سیاہ فام لوگوں کو سفید فام لوگوں کے اسکولوں اور مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں. بس ٹرین، ٹیلی فون بوتھ، حتیٰ کہ اسپتالوں کے پائدل خانوں میں بھی کالے اور گوروں پر امتیاز بڑھتا جاتا ہے. راشٹر پتا مہاتما گاندھی کو جنوبی افریقہ میں وہ ٹرین میں گوروں کے ساتھ بیٹھنے کے جرم میں چلتی ٹرین سے اتار دیا گیا تھا. اس کے برعکس اسلام نے الناس كلهم عيال فأحبهم إليه أنفعهم لعياله كاصول قائم کیا. محترم حضرات، یہ تھی اسلام اور مسلمانوں کی وہ رواداری جس نے کلام کی وسعت اور دم توڑ کی انسانیت کا تحفظ کیا اور ہر طرح سے انہیں مذہبی، قانونی اور فکری آزادی دی اور اپنی اعلیٰ تعلیمات سے پوری انسانیت کو ایک پرامن جنت کا معاشرہ بنا دیا. عقیدے میں اللہ رب العالمین سے یہ التجا کروں گا کہ میں بلبلے نالا ہوں میرے گلستہ کا، میں بلبلے نالا ہوں میرے گلستہ کا، تاثیر کا سائل ہوں اللہ کو داتا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.